یہ امام حسن بصری رحمتاللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے کوئی مرید تھے تو شیطان پڑ گیا نا، تو مرید نے حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا، حضرت آپ کی صحبت اس نے ترک کر دی، اس نے چھوڑ دیا نا حضرت۔ اور وہ میاں صاحب فرماتے ہیں جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او بگیاڑا جوگی، جو اپنے استاد کو، پیر کو، شیخ کو چھوڑے گا وہ پھر بگیاڑا جو گئی ہے حضرت۔ اور بگیاڑ کون ہے؟ شیطان، نفس حضرت، یہ بگیاڑ ہیں دونوں حضرت، یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے حضرت، یہ بغیر اللہ کے فضل اور بغیر شیخ اور مرشد کے نہیں معاملہ بنتا ہے حضرت۔ سلطان جیسی شخصیت کہتے ہیں سلطان باہو، جو ولی ابن ولی ہیں حضرت، جن کو حضور حضرت مولا مشکل کشا سے فیض تھا حضرت، وہ کہتے ہیں نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو۔ تو عرض کی حضرت پھر ملا کیسے؟ کمال ارشاد فرمایا جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لکھا ہے جی مکہ کے باہر کو درخت تھا، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ بڑی بڑی دیر وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، لیکن مزاج مبارک میں روب اور جلال تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی۔ وہ حضرت سے عرض کرتا کہ حضرت اس درخت کا کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہیں آپ؟ وہ ایک دن میں مختصر کروں گا، وہ بات آپ کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت یہ لوگ درخت کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی کیا اس درخت کا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اس درخت کے پاس روتے ہیں، کیا معاملہ ہے اس کا؟ فرمایا میں جب میرا بچپن تھا تو میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ دے کے نا اونٹ چرانے کے لیے بھیجا، کیونکہ وہاں حضرت یہ کوئی بکریاں یا اونٹ چلانا آر نہیں تھا، اس کو بڑا اچھا جانا جاتا تھا بچے کی ہیلتھ کے لیے جی۔ میں نے دیکھا نا حضرت جی، ہم یہ آگے پنڈا شنڈا جائیے تو سردیاں حضرت انہوں نے بچیاں نے کھ نہیں پایا، ننگی پیری نے، لیکن ساڈے حضرت جی کوٹ سویٹر چاڑے ہوتے ہیں، نلی پھر بھی وگن رہی ہوتی، کیونکہ ہم نے سول کر دی ہیں نا، اس لیے ان کو بکریاں اونٹ دے کے بھیجتے تھے تاکہ یہ سول نہ ہو جائیں، یہ سخت جان بنے۔ اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی ہے حضرت جی۔ اسی تے حضرت جی بریڈ پیزے کھان والے لوگ، ساڈا تو کوئی حال نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ بچے مضبوط ہوں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں پہلے دن میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ دے کے بھیجا، پہلا دن تھا، گرمی لگی بڑی زیادہ، میں وہ چھاؤں کی تلاش میں اسی درخت جس کے لیے تم پوچھتے ہو کہ روتے کیوں، میں اس کی چھاؤں میں بیٹھا تو بس بیٹھنا تھا تو آنکھ لگ گئی، وہ اونٹ وغیرہ بھاگ گئے سارے۔ کہتے آنکھ کب کھلی؟ جب میرے والد نے غصے میں آ کے مجھے پاؤں سے جگایا، کہتے جب میں بیدار ہوا اونٹ تو بھاگ چکے تھے، تو میرے والد نے مجھے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا عمر تو اتنے جگہ بھی نہیں کہ کچھ اونٹ ہی چرا سکے، اب پھر رو پڑے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت پھر رو کیوں ڈے؟ فرمایا رو اپنے محبوب کو یاد کر کے رہا ہوں کہ وہ عمر جو کچھ اونٹ بھی نہیں چرا سکا ایسا رنگ بھرا ساری دنیا چلا رہا ہے حضرت۔ جددہ مرشد ملے باہو چھٹے سب عذابے، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسیت نہیں سن کدی آئے، مسئلہ کہ جس طرح اسی آنے ہیں اونج نہیں سن کدی آئے حضرت۔ ہم تو پتہ نہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کر دے، یہ اللہ کی قسم ہے صرف نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا فیض ہے کہ وہ ہمیں نکالتا نہیں، یہ تو ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آیا حضرت۔ اس گناہگار پہ اللہ نے فضل کیا، 6-7 سال مجھے بھی امامت کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ کرنے کا موقع ملا، تو میں دیکھتا تھا حضرت لوگ مسجد میں مونڈے ہیں چوڑے دن ہیں جناب، تو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ ایک سچ میں ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں، اگر حضرت کبھی ہمیں ڈی ایس پی یا ڈی پی او کے دفتر میں جانے کا موقع ملے، ہم اسی طرح جاتے ہیں، منڈے کٹ کے تو سریا پا کے اسی مسجد ہی جانا ہوتا ہے۔ ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے، صرف کیونکہ امت
اس کے محبوب کی ہے حضرت، نکالتا نہیں ہے حضرت۔ یہ تو میں آپ کی بات نہیں کرتا، سب سے پہلے میں نہیں کڈے دفاع ہو جاتا۔ اس لیے پھر کیا ہوتا ہے، آتے ہیں بس آ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت جب کبھی یہاں آنا، فقیر بن کے آنا حضرت، اپنا بٹ، اپنا جٹ، اپنا گجر، اپنا مہر، اپنا رائیں، اپنا بہو، اپنا صاحب، اپنا افسر، یہ باہر چھوڑ کے آنا، ادھر فقیر بن کے آنا۔ اور میں جمعے کا دن ہے، میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر، جس دن تم اس کی بارگاہ میں فقیر بن کے آؤ گے نا، آؤ گے تو فقیر بن کے، لیکن جاؤ گے نہیں فقیر بن کے۔ ہمارے دروازے پر فقیر آئے تو ہم خالی بھیجتے ہیں اسے، کیوں نہیں بھیجتے؟ کیونکہ اس نے کہا ہے۔ تو جو ہمیں کہہ رہے کہ فقیر آئے تو خالی نہیں بھیجنا، تو کیا وہ خود فقیر کو خالی بھیجے گا؟ لیکن فقیر بھی تو کوئی آئے نا۔ اتنے چودھری صاحب آندے نہیں، اتنے بٹ صاحب آندے نہیں جناب، اتنے جناب میاں صاحب آندے نہیں جناب، اتنے پٹی صاحب آندے نہیں، اتنے مصباحی صاحب آندے نہیں۔ اس لیے پھر آندے نے تو اونج ہی خالی جاندے نے، کیونکہ حضرت جی شان سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ اسی کی ہیں پتر، آنتوں میں پخانا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، اس وقت بھی جی ویس کوٹ پہنی ہے، سر پہ پگ بھی ہے، لیکن پھر بھی میری حقیقت یہ ہے کہ آنتوں میں پخانا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ایک کڑیاں گلنا چھیڑ میں، نہیں یہ قرآن ہے حضرت، اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، بندے دیکھ اپنے آپ کو، تو ہے کیا ہے، گندیا جیا، تو کیا جے ڈاٹ پہن کے یا تو گل احمد پہن کے تو خاص ہے بن گئے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ اپنے آپ تو کیسے بنا ہے، کیا ہے تیری حقیقت، کیا ہے تیری اصل۔ تو ایمی ویس کوٹ پہن کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں ہو رہا اتنا بڑا کو صاحب ہو گیا، تو کہاں سے صاحب ہو گیا؟ تو صاحب تب بھی ہے جب تو میرے اور میرے محبوب کا غلام ہے، تو تب بھی صاحب ہے۔ کون سا صاحب، کدھر سے کہیں صاحب آئے کہیں صاحب گئے میاں، یہ پیچھے قبرستان ہے جا کے دیکھ لو کتنے کتنے صاحب پڑے ہوئے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ لیکن حضرت جو غلام بنے اتنے رونقاں لگیاں، یقین عبدالعی صاحب رونقاں لگیاں ہیں، امام صاحب رونقیں لگی ہیں، سید علی بن عثمان حجویری رونقیں لگی ہوئی ہیں بھائی۔ اور حیران کن بات ہے کوئی ان کا اپنا نہیں، کوئی بھتیجا نہیں، کوئی بھانجا نہیں، کوئی نواسا نہیں، کوئی دوترا نہیں، کوئی پوترا نہیں، صرف کیا ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، اس نے زندگی میں مجھ سے اور میرے محبوب سے وفا کی ہے، اب ہماری باری ہے، اب ہم اس کو شان و شوکت عطا کریں گے۔ تو کس کے پاس ٹائم ہے بھائی، بھائی کے لیے ٹائم نہیں کسی کے پاس، ایسی نفسا نفسی پڑی ہے۔ تو تیری آنتوں میں پخانا ہے، اور یہ میں نہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب بھی اسی طرح ہی ہیں، مسانے میں پیشاب ہے، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، منہ میں تھوک ہے، اکثر و بیشتر گفتگو کرتے ہوئے کئی بار گر بھی جاتا ہے منہ سے، وینوں میں خون ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، بنا تو مٹی سے ہے، پھر کاہے کی آکڑ حضرت، اور کس چیز کی آکڑ حضرت۔ اس لیے حضرت جی ہم کبھی فقیر بن کے آئے ہی نہیں یہاں، اس لیے خالی کے خالی ہیں۔ یہ اللہ حضرت کوئی بندہ 4 دن کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے پاس بیٹھنا شروع کر دے نا، محلے میں اس کا بھی ٹور بن جاتا ہے، لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے، کیا کہتے ہیں وہ ایم این اے صاحب نات لائی۔ ہمیں حضرت جی 15 20 25 سال ہو گئے مسجد میں آتے ہوئے، ساڈا دے ٹور بنے کوئی نہیں، اللہ دے کارا نہیں ہے، ساڈا بھی پھر بننا چاہیے، کیوں نہیں بنا؟ جیسے آنا چاہیے تھا ہم ویسے